قرآن پاک کا ہم سے یہ سوال ہے، اے انسان تجھے کس نے غافل کر دیا؟ آج انسان غفلت کا شکار ہے، بہت سے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، پریشانیوں میں شکار ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے۔ آج آپ کہیں ہسپتالوں کا رخ کریں، آپ کو اتنے لوگ تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے جو اپنی زندگی جینے کے لیے بےتاب ہیں، رب سے اپنی زندگیوں کا سوال کر رہے ہیں۔ کوئی تو موت مانگ رہا ہے، کوئی زندگی مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، مگر ہم نے اطاعت چھوڑ دی، کفار کو اپنا فیشن بنا لیا، ان کے طرز عمل پر چلنے لگے۔ ہمارا ناکامی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے رب کریم سے غافل کر دیا ہے؟ قرآن پاک تقاضا کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ اے انسان تجھے کس نے غافل کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا تھا، تیرے اعضاء کو توازن دیا تھا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی بخشی، تجھے اتنا خوبصورت بنایا، تجھے نعمتوں سے نوازا، تجھے سلیقہ دیا چلنے کا، تجھے رہنے کا سلیقہ دیا، حواس خمسہ عطا فرمائے، تجھے بہتریوں والا بنایا، بلائیوں والا بنایا، اور اس مالک کا در چھوڑ کر کہاں بھاگا جا رہا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب سے مغرور کر دیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم۔ دولت 4 دن کی کہانی ہے، حسن ڈل جائے گا اور دولت ختم ہو جانے والی ہے، جوانی وہ آج ہے کل نہیں ہوگی، تو کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا ہے؟ مالک کے حضور ہم نے اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا خراج تحسین پیش کرنا تھا، اس کی عبادت سے اور ذکر و فکر سے اپنے اندر کو نور کی شمع سے چمکانا تھا۔ ایسا نہ ہو سکا، ہماری ساری زندگی برباد ہو جائے گی اور پھر بعد میں سخت پچھتاوا ہوگا۔ یہ مرنے والے ہمارے لیے عبرت چھوڑ کر جا رہے ہیں، مرنے والا ہمارے لیے نشان عبرت بن کے جاتا ہے۔ اے میرے پیچھے رہنے والے، میں تو غفلت کا شکار ہوا کرتا تھا، تو غفلت میں نہ رہ۔ آج میں چلا جا رہا ہوں، کل تو میرے پیچھے آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اب جو مرنے والا مر جاتا ہے، ہمیں یہ بتا کر جاتا ہے ان قریب تو میرے پیچھے آنے والا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مرنے والوں کے ذریعے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان پر احسان فرمایا۔ اب پوچھا گیا کہ وہ احسان کیسے ہے؟ وہ تو بیچارے دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں، پیچھے والے، کسی کا بھائی مر جاتا ہے، کسی کا باپ مر جاتا ہے، کسی کا بیٹا مر جاتا ہے، کسی کا والد مر جاتا ہے، تو وہ تو خبر غم کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ان پر اللہ پاک نے احسان کیسے فرمایا؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے نشانی چھوڑ گیا ہے کہ میں چلا گیا ہوں، ان قریب تم میرے پیچھے آنے والے ہو، لہٰذا قرآن پاک کے ذریعے اور جو قرآن پاک کا حکم ہے اس کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوار لو۔ موت بار بار پکارتی ہے انسان کو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے اتنے محبوب بندے ہیں، خاتم النبیین، اللہ پاک نے جنت کی بشارت ان کو دی، یعنی جنت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے ڈر سے اتنا استغفار کرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کا بار بار تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میری امت پر یہ بوجھ نہ ڈالنا، اے اللہ میری امت پر یہ بوجھ نہ ڈالنا۔ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا ان کی امت طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، اس نبی پر کیا گزرے گی؟ اس نبی کو کیا ہم شرمندہ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو اتنا عمل کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر تعلیم پر، ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی ان کی روشنیوں سے ہمکنار ہو سکے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش یوں ہو جائے میرے ہم نشیں، نزعہ کا ہو جائے منظر ہنسی، ادھر وہ اپنی زلفیں سوارا کریں، ادھر دم ہمارا نکلتا رہے، ادھر وہ اپنی زلفیں سوارا کریں، ادھر دم ہمارا نکلتا رہے۔ یہ دم جو نکلے گا ان کی
چوکھٹ پر یہ بلکہ آقا کے عاشقوں کا نکلے گا، آقا کے محبت کرنے والوں کا نکلے گا، جو اپنے دل میں آقا کی محبت سجائے بیٹھے ہیں، یہ ان کے لیے انعامات ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا